مرزا محمد علی انجینئر نے ایک کلپ بنایا اور اس نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نمل کی آیت نمبر 62 پڑھنے کے بعد یہ کہا کہ دیکھو اللہ رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے کہ کون ہے جو بے قرار کی دعا کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ یہاں اللہ نے کہا مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو کون قبول کرتا ہے؟ تو اللہ نے واضح بتا دیا کہ جو کوئی یہ قیدا رکھتا ہے نا کہ کوئی اور دعا قبول کر سکتا ہے وہ ہے الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی الہ ہے جو تم نے ٹھہرایا ہوا ہے۔ اللہ کو پتا تھا سب سے زیادہ شرک ہونا ہی دعا میں ہے۔ دیکھ لیں جو اللہ کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں نا، نماز کے بعد وہ بھی کہہ رہے ہیں البتہ یا غوث اعظم، ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ شیخ عبدالقادر جیلانی کی عبادت ہو رہی ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اور کون ہے جو اس سے مصیبت کو دور کر دیتا ہے، ویجعلکم خلفاء الارض، اور اللہ ہی ہے جو تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ بھی کوئی معبود ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہے جو نصیحت پکڑتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ پڑھنے کے بعد مرزا نے خود ساختہ تفسیر کرتے ہوئے یہ کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اپنی صفت بیان کرتا ہے کہ معبود وہ ہوتا ہے جو مصیبتیں دور کر دیتا ہے، مصیبتیں دور کرنے والے کو معبود کہا جاتا ہے۔ ہم مرزا صاحب سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں کہ مرزا صاحب یہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی آپ نے آیت مبارکہ پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے کوئی قید لگائی ہے یا کہ مطلقاً حکم فرمایا ہے کہ مصیبتیں دور کرنے والا صرف اللہ رب العالمین جل وعلا ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے؟ 1400 سال کی تاریخ، تفسیر، کتب حدیث اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہ تفسیر تو مرزا نے بیان کی ہے، یہ کسی نے بھی بیان نہیں کی۔ 1400 سال کے بعد یہ نیا مفسر پیدا ہوا جس نے 1400 سال کی تفاسیر جو کہ صحابہ کرام سے بھی منقول ہے، اولیاء اللہ سے بھی منقول ہے اور تابعین سے بھی منقول ہے، وہ ساری کی ساری اس نے کاٹ کے رکھ دی اور اپنی تفسیر کو سب پر مقدم کر دیا۔ اب ہم مرزا صاحب سے پوچھنے کے لیے حق بجانب ہے کہ مرزا صاحب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے مطلقاً فرمایا ہے کہ بے قرار کی پکار کو صرف میں ہی سنتا ہوں اور میں ہی اس کا جواب دیتا ہوں اور میں ہی ہوں جو مصیبت دور کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے نہ قبر کی قید لگائی ہے نہ زندہ کی قید لگائی۔ آپ قبر کی قید جو لگا رہے ہیں یہ کس حدیث سے لگا رہے ہیں، قرآن کی کس آیت سے لگا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ میں مردوں کے مقابلے میں یہ بات کر رہا ہوں، زندوں کے مقابلے میں یہ بات نہیں کر رہا۔ اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مطلقاً فرما رہا ہے کہ میں ہی ہوں جو مصیبت کو دور کرنے والا، اللہ ہی ہے۔ الہ مع اللہ، تو کیا اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی معبود بناتے ہو؟ یعنی جس کو تم نے مصیبت دور کرنے والا سمجھ لیا، مرزا کے نزدیک وہ معبود ہے، کیونکہ یہ معبود کی صفت ہے کہ وہ مصیبت کو دور کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ تو اس میں مردے کی قید بیان کی ہے قبر والے کی، نہ ہی اس نے زندہ کی قید بیان کی ہے، لہذا وہ قبر والے کے مقابلے میں بھی مصیبت دور کرنے والا ہے اور زندہ کے مقابلے میں بھی وہی مصیبت دور کرنے والا ہے۔ حدیث موجود ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری جوتی کا تسمہ بھی گم ہو جائے نا تو وہ بھی اللہ رب العالمین جل وعلا سے مانگو، تو وہ بھی اللہ سے مانگنا چاہیے، کسی دکاندار سے، کسی زندہ سے، کسی قبر والے سے مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ مرزا صاحب اس حدیث کے بارے میں کیا کہیں؟ اب ہم مرزا صاحب سے یہ سوال کرتے ہیں کہ مرزا صاحب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے قبر والے کی اور زندہ کی کوئی تخصیص بیان نہیں کی، تو زندہ کے مقابلے میں بھی وہی مصیبت کو دور کرنے والا ہے۔ تو جیسے قبر والے سے مانگنا شرک ہے، ایسے ہی زندہ سے بھی مانگنا شرک ہونا چاہیے۔ کس قرآن کی آیت سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ کہیں کہ زندہ سے تو ہم مدد جتنی مرضی مانگ لیں لیکن قبر والے سے اگر ہم نے مانگ لیا تو پھر یہ شرک ہو جائے گا؟ المدد یا غوث اعظم کہہ دیا تو شرک ہو جائے گا، لیکن آپ کی طرح المدد یا پولیس، المدد یا اسٹوڈنٹس کہہ لیں، المدد یا طلباء کہہ لیں تو وہ جائز ہے، کیونکہ آپ کی جان بچانے کے لیے ان چیزوں کی بڑی اہمیت ہے۔ وہاں پہ آپ المدد یا اللہ نہیں کہتے کہ یا اللہ میری مدد کا ہے، وہاں پہ تو آپ نے پابندیاں لگا کے رکھی ہوئی ہے کہ میری اکیڈمی میں کوئی آ نہیں سکتا، کوئی بیٹھ نہیں سکتا، کوئی بات نہیں کر سکتا میری اجازت کے بغیر۔ وہی سلیکٹڈ کویسچنز ہوں گے جو مجھ سے کیے جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے المدد کسی اور کے لیے کہنا پڑ جائے۔ آپ تو وہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے کبھی المدد یا ڈاکٹر اسرار کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی المدد یا زبیر علی زئی کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی المدد یا البانی کہہ رہے ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ بندوں سے ہی مدد مانگ رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے پانی بھی پینا ہو تو آپ اللہ سے نہیں مانگتے، وہاں آپ بندوں سے کہتے ہیں کہ پانی دینا۔ آپ نے وہاں کھانا بھی کھانا ہو آپ اللہ سے نہیں مانگتے، آپ بندوں سے مانگتے ہیں۔ آپ کے اکیڈمی میں کھانے وغیرہ کھلائے جاتے ہیں، کیا آپ وہ اللہ سے مانگتے ہیں؟ اللہ نے مطلقاً فرمایا ہے کہ میں ہوں جو مصیبتیں دور کرتا ہوں۔ آپ کے اکیڈمی میں صبح سے شام تک اگر کوئی بھوکا پیاسا بیٹھا رہے تو اس کو یہ درس دینا کہ مجھ سے نہیں مانگنا یا ارد گرد والوں سے نہیں مانگنا، یہ تو سارے محتاج ہیں، یہ تو خود اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو جو اللہ کا محتاج ہے وہ تمہاری مصیبت کیسے دور کرے گا؟ لہٰذا تمہیں پیاس یا بھوک لگ گئی ہے تو تم اللہ سے مانگو۔ اور ہمارا الحمدللہ اہل سنت کا ایمان ہے، کوئی یقین کامل کے ساتھ اللہ رب العالمین سے مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زندوں کے ہوتے ہوئے بھی اپنی جناب سے عطا فرماتا ہے۔ اگر وہ بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ اتار سکتا ہے تو امت محمدی کے لیے کیوں نہیں یہ کر سکتا؟ لیکن وہ تڑپ پیدا ہونی چاہیے، وہ چیزیں پیدا ہونی چاہیے، اور الحمدللہ رب العالمین جن بابوں کو آپ برا کہتے ہیں نا ان کی کرامتیں ایسی موجود ہیں اللہ کی رحمت سے۔ آپ نہیں مانے تو یہ آپ کے ذہن کا قصور ہے۔
1400 سال کے قرآن و حدیث کی تعلیمات بتاتی ہیں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے اولیاء کو بڑی شان عطا فرمائی. اب یہ ساری تفصیل بیان کرنے کے بعد انشاءاللہ الکریم مرزا کے پاس اس کا جواب نہیں ہو. اب میں قرآن مجید فرقان حمید کی انہی آیات کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہوں جو سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 اس نے پڑھی ہے، اور اس کے پیچھے اور اس کے آگے پڑھے. اللہ رب العالمین جل وعلا نے بتوں کے مقابلے میں کافروں کے ساتھ کچھ گفتگو کی. کافر سمجھتے تھے کہ بارش برسانے والے بت ہیں، کافر سمجھتے تھے کہ پیدا کرنے والے بت ہیں، کافر سمجھتے تھے رزق دینے والے بت ہیں، کافر سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے الہ ہیں، یہ عبادت کے لائق ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ النمل 20واں پارہ شروع ہو رہا ہے، آپ وہاں سے پڑھنا شروع کر دیں. میں صرف پڑھوں گا، ترجمہ آپ قرآن مجید فرقان حمید سے پڑھ لیجیے گا تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو. اللہ رب العالمین فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی یہ دیکھے فرمایا کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ کون ہے جو آسمان سے بارش اتارتا ہے؟ بتاؤ کس نے یہ باغ بنائے، کس نے پیدا کیے؟ تم تو درخت بھی نہیں لگا سکتے. اللہ کے ساتھ معبود دوسروں کو ٹھہراتے ہو، معبود حقیقی وہی ہے. پھر اللہ فرماتا ہے امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله. اللہ کے ساتھ تم اوروں کو معبود ٹھہراتے ہو، ان بتوں کو. یہ بت تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. زمین کو اس نے ٹھہرایا، آسمان اس نے بنایا ہے، دن وہ نکالتا ہے، رات اس نے بنایا ہے، سب کچھ اللہ رب العالمین نے بنایا ہے. تو پھر تم اللہ کے ساتھ کسی کو معبود کیوں ٹھہراتے ہو؟ بل اکثرهم لا يعلمون. پھر فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. کون ہے جو بے قرار کی دعا کو سنتا ہے، اور کون ہے جو اس سے مصیبت کو دور کر دیتا ہے؟ اللہ ہی ہے جو تمہیں خلیفہ بناتا ہے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا کے ساتھ کوئی بھی معبود نہیں ہے. یہ بت معبود نہیں ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بھی اپنی یہی شان بیان کرتا ہے امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ أإله مع الله تعالى الله عما يشركون امن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شانیں بیان کر کے فرمایا ہے کہ یہ میری شانیں ہیں، یہ بتوں کی شانیں نہیں ہیں. لیکن مرزا نے اس کا غلط مطلب بیان کیا. اب قیامت تک مرزا کو ہم چیلنج پیش کرتے ہیں کہ یہ آیتیں پڑھنے کے بعد اگر یہ ساری صفات جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے بیان کی ہیں اس کے بندوں کے اندر نہیں پائی جا سکتی، اور یہی صفت اگر بندے کے اندر مانی جائے تو شرک ہو جاتا ہے. ہم مرزا کو قیامت تک کا ٹائم دے کے یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب آپ قرآن مجید فرقان حمید کی انہی آیات سے یہ ثابت کر دیں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے کہا ہو کہ جس نے اولیاء اللہ کو پکارا، جس نے انبیاء کو پکارا، جس نے قبر والوں کو جا کر پکارا، تو وہ لوگ جو ہیں وہ مشرک ہوں گے، اور زندہ کو پکارنے کی اجازت ہے. زندہ مصیبتیں دور کرے تو اللہ الوہیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن مرتے مر جائیں گے آپ اور آپ کے بابے، اس کا جواب نہیں دے پائیں گے انشاءاللہ ہم کریں. اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں دین کو سمجھ کر صحیح طریقے سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.